سامعین گرامی، مجھے اندازہ ہے کہ اینگل آف ایلیویشن لیکن اتنا دور نہ ہو کہ مجھے جھک کے دیکھنا پڑ جائے، تھوڑا قریب آ جائیے۔ محمد والے محمد صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وکانوا من قبل فی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی پر مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی جب آج مجھے علم ہوا کہ ہماری 6 بیٹیوں نے الحمدللہ قرآن مجید کی آیات کو کم از کم دیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً انہوں نے پڑھی بھی ہوں گی، اور میری درخواست یہ ہے خصوصیت کے ساتھ اپنی بہنوں سے کہ ان بچوں کو ساتھ ساتھ ان آیات کو حفظ کرانے پہ بھی توجہ دے دیں، اور پھر جب انشاءاللہ 12ویں مجلس ہوگی جن بچوں نے زیادہ آیتیں ان میں سے حفظ کی ہوں گی ان کے لیے انعامات ہیں، لیکن وہ انعامات جو رب العالمین نے رکھے ہیں اور جو انعامات رب العالمین کی طرف سے ہیں، ظاہر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ میری درخواست ہے، خود بھی ان آیات کو دیکھیے۔ قرآن مجید صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن مجید تو سب کے لیے ہے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلی منزل ہماری کیا تھی کہ ہم نے تربیت کو ڈیفائن کیا، اور ہم نے کہا تربیت وہ ایجنسی ہے، وہ عامل ہے، وہ ایکٹر ہے کہ جو ہدایت کو دین سے ریلیٹ کر دیتی ہے، ایمان بالقلب سے ریلیٹ کرتی ہے، اور پھر عمل صالح میں کنورٹ کروا دیتی ہے۔ اگر تربیت نہ ہو تو آدمی حیوانات کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ دوسری مجلس میں ہم نے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا اور ہم نے کہا کہ تربیت کی بنیاد امر الہی ہے، کوئی اور سورس ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ تربیت کی جائے۔ تیسری منزل پہ ہم نے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھایا اور کہا کہ امر الہی کو انفورس کرنے کے لیے یا ہمارے نفس پر تربیت کو انفورس کرنے کے لیے ہمیں بیسٹ ٹرینر چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے مختلف قرآن مجید کی آیات میں بڑا ایک جملے میں چوتھی اور پانچویں مجلس میں ہم نے اس بیسٹ ٹرینر کی کوالٹیز ڈٹرمن کی۔ ایک طرف ہم نے یہ دیکھا اللہ نے جن لوگوں کو معاشرے ٹرین کرنے کے لیے بھیجا ان میں بیسٹ ٹرینر ہمارے نبی، اور بجائے اس کے کہ ہم زیادہ گفتگو لوگوں سے اور اس سے اور اس سے کرتے، ہم نے 5 اولو العزم پیغمبروں کو چوز کیا اور 4 کو اپنے نبی سے کمپیئر کیا، اور قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا کہ ہمارا رسول سب سے فضیلت میں بلند ہے۔ پھر ہم نے اس کی دوسری سائڈ کو بھی ایکسپلور کیا
کہ ہمارے رسول سے اللہ کی محبت کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ جب ہمارا رسول معاشرے کو ٹرین کرتا ہے تو پہلی منزل معاشرے کو ٹرین کرنے کی زبان سے پیغام تربیت دینا ہے. اور سورہ نجم کی ہم نے آیت پڑھی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. پھر ہم نے کہا کہ زبان یعنی قول کے لیول پہ اللہ اپنے نبی کے قول کو اون کرتا ہے. دوسرا معیار ایکشن ہے. تو ہم نے کہا کہ جب نبی کے ہاتھ پر کفار بیعت کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ایکشن تمہارے ہاتھ پہ نہیں ہوا، تمہارا ہاتھ تو ہمارا ہاتھ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. تیسرے مقام پہ ہم نے پھر یہ دیکھا کہ اللہ اپنے رسول کے قول و فعل میں اخلاص کو وہاں پر دیکھتا ہے کہ جہاں پہ خالق رسول اپنے رسول کا شکر گزار مقام جزا دے کے اور پھر دیکھتا ہے کہ جزا کافی نہیں ہے تو شکر ادا کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے. اور پھر ایک مقام یہ آتا ہے کہ جہاں پر اپنے رب کے اپنے رسول کے نفس مطمئنہ ہونے کا اعلان کرتا ہے اور اس آیت میں کہتا ہے کہ اے رسول ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی. لیکن پھر قرآن کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ تیری رضا ہمارے لیے اسٹیبلشڈ ہے لیکن ہم تیرے مقام کو وہاں پر لے جائیں گے جہاں تو راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں تک گفتگو سمجھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد ہم نے جو کچھ کنکلوژن ڈرا کیے کہ اگر رسول کو دین کے پیراڈائم میں سے نکال دیا جائے تو نہ امامت ہمارے لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے نہ امامت پہ کوئی اعتبار ہے نہ وحدت پہ کوئی اعتبار. وجہ یہ ہے کہ وحدت یعنی توحید کا معیار بھی رسول کا لفظ اور رسول کا ایکشن ہے اور امامت کا معیار بھی رسول کا لفظ اور رسول کا ایکشن ہے. میرے مولا کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم رسول کے جانشین ہیں لیکن فرق باقیوں کی خلافت میں اور میرے مولا کی خلافت میں یہ ہے کہ باقیوں نے جو دعوی خلافت کیا ہے وہ ان کے لبوں سے یا ان کے حواریوں کے لبوں سے ہمارے پاس پہنچا ہے اور جو ہمارے مولا کی خلافت ہے وہ دعوی خلافت رسول کی زبان سے اور رسول کے ایکشن سے ہمارے تک پہنچا. اعتبار اس لیے قائم. تو یہاں تک کی گفتگو ہماری پچھلی مجلس کی تھی. لیکن بہت سی جگہوں پر جس میں ہمارے بھی کچھ لوگ شامل ہیں اور انٹرنیٹ پہ یہ گفتگو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے رسول کو اون کریں اور اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اتباع کی جائے، مسلمانوں کا یہ ایک طبقہ اور پھر غیر مسلموں کے بہت زیادہ طبقات اسکالرلی ایپٹیچیوڈ رکھنے والے لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ جو رسول ہے یہ ایک بشر تھا، وہ ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ آیا اور آئیڈیالوجی کو ڈلیور کیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد اب اس رسول کی ضرورت نہیں ہے. آئیڈیالوجی کو ہولڈ کر لینا چاہیے. جس طرح باقی لیڈرز آتے ہیں اور آئیڈیالوجی دیتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی پہ ملک بنتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو ملک بنتے ہیں وہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی ایسا ملک رہا ہی نہیں جو بنا ہو اور پھر ٹوٹنا. سوشلزم آ رہا ہے، کمیونزم آیا، کمیونزم چلا گیا.
ڈیموکریسی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, سوشلزم اپنی جس فارم میں ہے اس نے لوگوں کو کیا دیا ہے وہ آپ دیکھ, ٹھیک ہے, یہ سارے نظام آپ دیکھ رہے ہیں, لوگ چیخ رہے ہیں, مر رہے ہیں پوری دنیا میں. ہم اپنے آئیڈیالوجیز کو دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ وہ کتنا کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کی اپروچ ہے کہ نہیں وہ رسول آیا چلا گیا, اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں نے اس چیز کو پک کیا, اسی وجہ سے کہا کہ رسول کو چھوڑ دو. دوسری اس کی منطق یہ تھی کہ جو ہمارے پاس اتھارٹی ہے وہ ہمارے انٹرسٹ کو سیکیور کرتی ہے اور اسے کرنا چاہیے. رسول کی اسرٹیونیس ہماری اتھارٹی کو اکثر چیلنج کرتی ہے, کیونکہ رسول کا کہا ہوا عمومی طور پہ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر ہم لوگوں کے انٹرسٹ کو واچ کریں گے تو ہماری اپنی اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہونے سے رہ جائے گی. آپ کے 99% ممالک میں جو رولرز ہیں وہ کیپٹلسٹ ہیں, جن کا انٹرسٹ اپنے کیپٹل کی گروتھ ہے. اس کے لیے جب تک آپ ان کے الائنس میں رہتے ہیں آپ ان کے لیے قابل قبول ہیں. جس دن آپ کے ان کے الائنس میں نہیں, یعنی آپ کا ان کے ساتھ الائنس ان کو فائدہ مند نہیں ہوتا, آپ ان کے لیے ایک برڈن ہے جس کو وہ جلد از جلد ریلیز کرتے ہیں. تو انہوں نے اس آئیڈیالوجی کو بہت سپورٹ کیا, مغرب نے اس آئیڈیالوجی کو, وہابیت کی بہت سپورٹ کیا کہ رسول کا. اور جس آیت کی بنیاد پہ قرآن مجید میں گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ اے رسول کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم الا یوحی الی. اے رسول کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں اور مجھ پہ فرق یہ ہے کہ مجھ پہ صرف وحی آتی. اچھا, یہ تو اس پہ ہمارے اسکالرز نے مختلف انداز سے بحثیں کی. کچھ نے رسول کو نور پروف کیا اور عوام الناس کو, یعنی جو لوگ ہیں, ان کو نان لائٹنگ آبجیکٹ پروف کر کے کہا کہ یہ ڈفرنس بہت زیادہ ہے. کچھ نے طہارت کی بنیاد پہ, کچھ نے رسالت نبوت کی بنیاد پہ. لیکن جو ورڈ ہے, کرٹیکل جو ورڈ ہے وہ اٹ سیلف قابل غور ہے, وہ ہے مثلکم. قل انما انا بشر ہوں, میں بشر ہوں. اور انما جو ہے نا بڑا سخت ورڈ ہے, اس کا مطلب میں بالکل ہوں. انما یرید اللہ, اللہ کا پکا ارادہ ہے. تو یہ جملے کے انما نے کرنا ہے, اس نے بڑی قوت دی ہے اس آئیڈیا. انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے مثل ہوں. میں نے غور کرنا شروع کیا تو میں نے یہ کہا کہ پرابلم تو مثل میں ہے. ایکچولی معاملات پاک مثل پہ ٹھہرتا ہے. قرآن مجید کی جب دوسری آیات کو میں نے دیکھا تو اس میں ایک تو بڑی کامن سی بات ہے کہ رسول چلے گئے. ایک چھوٹا کلیم ہے کہ رسول چلے گئے تو ان کی کیا ضرورت. اگر ان کی ضرورت نہیں ہے تو یہ پھر اذان میں آپ 2 دفعہ, ایک پہلی اذان میں اور پھر اقامت میں اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آئیڈیالوجی نماز ہے, اذان اور اقامت نہیں ہے. اچھا, پھر اقامت کے علاوہ یوں ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتے ہیں, فوراً ہی تشہد میں نام آ جاتا ہے اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اچھا, پھر یہ محمدًا عبدہ و رسولہ کا نام آتا ہے, اس کے بعد یہ السلام علیکم ایھا النبی. اچھا, یہ سارے پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہم بھی نہیں پڑھتے, سارے پڑھتے ہیں. تو یہ سارے پڑھتے ہیں, اور پھر درود بھی اس میں واجب ہے سارے فرقوں میں. تو یہ رسول کا نام نماز میں بھی ہے. رسول کا نماز اور آپ اوائڈ بھی نہیں کر سکتے, یعنی آپ جو کچھ مرضی کر لیں لیکن اذان سے اشہدو ان محمد رسول اللہ نہیں نکال پاتے کوئی بھی فرقہ. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ, میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. ایسے ہی نا, کوئی معبود نہیں, معبود ہے تو صرف اللہ. دوسرا جملہ کیا ہے؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ, میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے. نہیں, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ رسول چلے گئے آئیڈیالوجی دیکھ کے,
ٹھیک ہے نا. اشہدو ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد اللہ کے رسول تھے. آپ نے فوراً آپ ہی نہیں، یہاں پہ پورا مجمع جو ہے وہابیوں کا ہوتا تو وہ بھی چیخنے پہ آیا تھا. یہ عجیب سی بات ہے کہ زبان پہ یہ ہے کہ نہیں اشہدو ان محمد الرسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہیں. دل میں اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے کہ نہیں رسول تھے چلے گئے. تو اب آپ سمجھتے ہیں اس گفتگو کو، اسی کا نام منافقت ہے کہ جو جملہ زبان پہ ہو وہ فکر دل میں موجود نہ ہو. واہ جی واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. اسی کو منافقت کہتے ہیں کہ زبان پہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور دل میں ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو جب مثلوں کی باری آئی تو، اور یہ بادشاہوں کا، یہ سارا بادشاہوں کا اپنا بنایا ہوا پیراڈائم ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہے. اور تاریخ اکبری کا ایک میں واقعہ کروں پھر اس کے بعد پھر آرگومنٹ قرآن سے آپ کے سامنے رکھوں. تاریخ اکبری میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہو. ایک اکبر کی بیگمات کافی تھی، بادشاہ تھا اور بادشاہ کے اپنے شغل ہوتے ہیں آپ کے اوپر، تو کافی بیویاں تھیں. کسی نے اکبر کے کان میں کہا کہ تو اسلام کے لیے بڑا، ذرا جب مسلمانوں میں ہوتا ہے تو بڑا اسلام کی باتیں اور اسلام کو پروموٹ کرنے کے چکر میں رہتا ہے، لیکن یہ دیکھ کہ 4 بیویاں اسلام میں ہیں تو تیری اب 10ویں بیوی کی باری آنے والی ہے، 10 بیویاں اکٹھی نہیں رہ سکتی مسلمانوں میں. تو اس نے اپنے جو بنیادی جو اس کا مین قاضی تھا اس کو بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ اسلام میں کیا کتنی بیویوں کی اجازت ہے؟ اس نے کہا جی 4 بیویوں کی اجازت. یہ تو نے کیا بات کی 4 بیویوں کی، اور میری جو 10 بیویاں ہیں میں ان کا کیا کروں؟ اس نے کہا دیکھیے بادشاہ سلامت، مجھے 1 دن کا وقت دیجیے، میں دیکھتا ہوں کہ صورتحال کیا بنے. معروف واقعہ ہے، تاریخ اکبری کا معروف واقعہ، آپ نے سنا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے معذرت خواہ اگر دوبارہ میں سنا، لیکن گفتگو جہاں سے میں نے کہا. تو اگلے دن آیا، کانپ رہا تھا، ظاہر ہے کہ اس کو پتا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کچھ حل نکالا ہے. تو اب دیکھیں نا، امر اللہ کا نہیں ہے، رسول کا نہیں ہے، بادشاہ کا امر ہے، تو قرآن کو انٹرپریٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا قرآن مجید میں سورہ نساء میں ایک آیت ہے، وہ آیت یہ کہتی ہے کہ ان خفتم، اگر تمہیں یہ خوف ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں کے کیس میں، یتیم لڑکیوں کے کیس میں اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا، تو تم نکاح کر لو، ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہیں ان سے تم نکاح کر لو. مثنی، نکاح کر لو، 2 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. ثلاثہ، 3 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. ورباع، اور 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. تو دیکھیے میں نے آپ کا کافی مسئلہ حل کر دیا. 2 جمع 3 اور جمع 4 یہ ہو گئی 9. اس نے کہا یہ تو 9 ہوئی، اور وہ جو میں 10ویں کرنے جا رہا ہوں اس کا کیا ہوگا؟ مسئلہ تو ابھی حل نہیں ہوا. اس نے کہا اچھا. پھر اس نے وقت لیا تھوڑا سا، اگلے دن پھر آیا، کہنے لگا بادشاہ کل تک 9 کی اجازت آپ کو تھی. قرآن مجید کی یہی آیت آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور پھر بھی اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم ان 9 کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اللہ تعدلوا، تم ان 9 کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک اور کر لو. دیکھیں آپ کہ 10 بیویوں کی اجازت سورۃ النساء میں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، تو آپ اس کو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکبر نے اس کو انعام و اکرام دیا. اور جو بادشاہوں کے دربار میں قاضیوں کا حال ہوتا ہے، قاضی خوش ہو کے واپس چلے گئے، اپنی جان بھی بچائی. اکبر نے 10 شادیاں کی اور آخری وقت تک کہتا رہا کہ قرآن میں اجازت ہے. یہ گفتگو اس لیے میں نے کی کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ امر کو سمجھنے کے لیے صاحب الامر کا، اس کے ساتھ منیت کا رستے پہ آپ کو ہونا ضروری ہے. تو جب قرآن مجید میں کہا گیا کہ انما بشر مثلکم، میں ایک بشر ہوں تمہاری مثل، یہ جو مثل کا لفظ ہے قرآن نے مختلف جگہوں پہ استعمال کیا ہے. جب حابیل اور قابیل کی لڑائی ہوئی تو لڑائی حضرت آدم کی وصایت پہ تھی کہ وصی کون ہوگا. حضرت آدم نے حضرت حابیل کو وصی اپنا مقرر کیا. شیطان اس کے پاس آیا، قابیل کے لیے تو بڑا بھی تھا اور تیری نسل میں اب وصایت نہیں جائے گی،
تو یہ معاملہ خراب ہے. طے ہوا کہ قربانی پیش کی جائے اللہ کو. اس زمانے میں آگ آ کے قربانی کو کھا لیتی تھی. تو قربانی پیش ہوئی, حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی. یہ بہت غصے میں آ گیا اور غصے میں آنے کے بعد جو ہے وہ اس نے قتل کر دیا حضرت حابیل کو. اب قتل تو کر دیا لیکن کرے کیا, پہلا قتل ہے. تو اللہ نے 2 کوے بھیج دیے. 2 کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کی قبر بنائی. یہاں تک کا واقعہ آپ کو. اب قابیل کہتا کیا ہے, قابیل نے وہ کووں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فوراً ایک جملہ کہا, یا ویلتا, کتنی خرابی ہے میری, یا ویلتا اعجزت, کہ میں اس سے بھی عاجز ہو گیا ہوں, میں اس سے بھی گرا ہوں, ان اکونا مثل ھذا الغراب, میں اس سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا ہوں کہ اس کوے کی طرح میں اپنے بھائی کی قبر بنا دیتا. اس کوے کی مثل میں قبر بناتا. اب حابیل اور ہے, کوا اور ہے. قابیل اپنے آپ کو کوے کی مثل کہہ رہا ہے اور قرآن نے جملہ یوں ہی آپ کے سامنے رکھ دیا. قابیل اور ہے, قابیل کی فیکلٹیز اور ہیں, قابیل کی کیپیبلٹیز اور ہیں, قابیل کے ایکشنز اور ہیں, قابیل کے جسمانی سسٹم جو ہیں ان کی اسٹرینتھ اور ہے. قابیل ہر طرح سے کوے کی مخالف, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اپنے آپ کو مثل کہہ رہا ہے کیونکہ کوئی ایک چیز ہے جو کامن ہو گئی ہے. کوئی ایک اچھا ابھی اور گفتگو کا ایک اور قرآن مجید نے ایک اور جگہ کہا کہ وما من دابۃ فی الارض, زمین پہ چلنے والے ساری مخلوق, والطائر, اور وہ پرندے, یطیر بجناحیہ, وہ جو اپنے پروں کو پھیلا کے اڑتے ہیں, الا, یہ کچھ نہیں ہے, الا امم امثالکم, یہ بالکل تمہاری طرح کی امتیں ہیں, بالکل تمہاری طرح, تمہارے مثل کی امتیں ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ کروں کہ میں کسی طوطے کی طرح ہوں تو آپ مجھ پہ ہنسیں گے. کائنات کے, یا میں کہوں کہ زمین پہ چلنے والا, یہ جو زمین پہ چلنے والا فراگ ہے یہ ایکچولی میرے کسی نام لیے بغیر کہ یہ اس بھائی کی طرح ہے. اچھا قرآن کہہ رہا ہے کہ مثل ہے, اس پہ قباحت, میں کسی سے کہوں آپ گدھے کی طرح ہیں, گدھے کی مثل ہیں, تو وہ مجھ پہ آ جائے گا, وہ کہے گا خدا کا خوف. صاحب اپنی آپ کی مولائیت, تو میں تو خیر مولانا ہوں بھی نہیں, اسٹوڈنٹ ہوں. تو آپ اپنی یہ جو باتیں ہیں نا قرآن مجید وغیرہ کی سائڈ پہ رکھیں. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ بہترین انسان بنایا ہے اور وہ میں اس پہ بڑا خوش ہوں اور اللہ کا شکر کرتا ہوں. یہ گدھے والی باتیں جو ہے نا, پھر وہ 4 آیتیں قرآن کی مجھے اٹھا کے دے دے گا کہ ہاں دیکھیں کہ گدھا اور ہے اور میں اور ہوں, انسان اور ہے, ایسے. تو کیا کامن کیا تھا اس میں؟ کامن یہ تھا کہ یہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں اور یہ بھی اسی طرح اللہ کی حمد کرتی ہیں جس طرح تم کرتے ہیں. ایک ایکشن تھا جو کامن تھا, جس کی بنیاد پہ مثل ہے, باقی سب فرق ہے. اور امتوں میں بھی اور بہت ساری ایسی امتیں ہیں جو, اچھا عبادت کا طریقہ کار بھی مختلف ہے. کامنالٹی بڑی ایک نازک سی چیز پہ ہے کہ صرف عبادت کرتی ہیں, ان کے عبادت کا طریقہ. اچھا پھر تیسری سورہ جمعہ, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوا, یہ جو مثل الذین حملوا التوراۃ, کہ یہ جو لوگ, اللہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کو ہم نے توریت دی, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, پھر وہ توریت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. کمثل الحمار یحمل اسفارا, یہ ان گدھوں کی طرح ہیں جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی. اب بنی اسرائیل کے لوگ تھے, لیکن سبق ہمارے لیے بھی ہے. جس کے گھر میں قرآن موجود ہو, ہدایت سامنے پڑی ہو اور وہ اس سے حاصل نہ کچھ کر سکے, تو سمجھ لیجئے کہ اس کی مثال گدھے کی. یہ بڑی کوئی ایسی خالی تورات کے لیے بات نہیں ہوئی ہے, بات قرآن کے لیے بھی اسی طرح ہے. تو اب آپ بنی اسرائیل کے لوگ تھے, ان کو اللہ نے گدھا کہہ دیا, سیدھا سیدھا درمیان میں لفظ وہی مثل رکھا ہوا ہے. آپ یہ بات سمجھتے ہیں, وہی مثل رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مثل کا مطلب یہ تو زمین آسمان کا فرق. اچھا پھر بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے, لیکن اللہ نے خاص ایک گروپ کو کہا کہ اس کی مثال گدھے کی سی ہے. تو یہ جو مثل کا لفظ ہے یہ ٹرکی ہے. اس کو اگر آپ انٹرپریٹ کریں گے آئیڈینٹی میں یا آئیڈینٹیکل میں تو یہ غلط ہے, یہ آپ کی جہالت, آپ سمجھ میری جہالت ہوگی.
اور اگر اس کے ٹرو میننگ آپ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قابیل اور تھا، وہ کوا اور تھا، قابیل کی فیکلٹیز اور کوے کی فیکلٹیز اور، قابیل کی جو برتھ ہے وہ اور ہے، اور اس کی برتھ اور ہے، اس کی کیپیبلٹیز اور ہے۔ اسی طرح جو امتیں ہیں، انسان اور ہیں، پرندے اور ہیں، زمین پہ چلنے والی چیزیں اور ہیں، لیکن کسی کامن ایکشن کی وجہ سے، کیونکہ میرے رسول کے پاس ایک جسم تھا جس میں جس کے چہرے پر دو ان کے سننے والے کان تھے، دو آنکھیں اللہ نے عطا کی تھی، اور زبان تھی، اور وہی فیچرز تھے جو انسانوں کے تھے۔ یہ مائنر سی کامنالٹی تھی جس کی بنیاد پہ مثل کہا، ورنہ اس کے علاوہ نہ علم تھا جو لوگوں جیسا تھا، نہ زہد تھا جو لوگوں جیسا تھا، نہ فکر تھی جو لوگوں جیسی تھی، نہ کوئی اور ایسی مثبت فیچر یا مثبت کریکٹرسٹکس تھی جو لوگوں جیسے تھی۔ اسی وجہ سے میرے رسول کے لیے اللہ نے تمام چیزیں، تمام پیراڈائمز ڈیفرنٹ رکھے ہیں، اور انسانوں کے لیے تمام پیراڈائمز ڈیفرنٹ رکھے ہیں۔ تو اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ نہیں ہے خالی کہ میرا نبی لوگوں سے مختلف ہے، میرا نبی اس مقام پہ ہے کہ اولو العزم پیغمبروں سے بھی مختلف ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آدم کے لیے 3 کا لفظ استعمال کیا، 3 کہ مٹی سے پیدا ہوں، اور میں نے اپنے رسول کے متعلق آپ سے گفتگو کی، یہی وجہ تھی۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ کیسی دلیل ہو گئی؟ میں نے کل تو خیر فضیلتیں پیش کی ہیں، لیکن ذرا دیکھیں کنکلوڈ اللہ قرآن مجید میں کیسے کرتا ہے، اور کیسا قرآن مجید نے آیت ایسے دی جس میں اللہ لگتا ہے کہ اللہ کے اوپر جذبات نہیں ہیں، لیکن جو یہ جملہ ہے اس کے علاوہ قرآن میں آئے نہیں کہ فَكَيْفَ جِئْنَا، کہ اے رسول کتنا زبردست منظر ہوگا، جینا جب ہم لائیں گے، من کل امت بشہید، ہر امت کے اوپر اس کا ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ کیا منظر ہوگا! اللہ کے عجیب انداز سے یہ اس طرح آیا نہیں، فَكَيْفَ جِئْنَا، جب ہم لائیں گے من کل امت بشہید، ہر امت کے اوپر ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ آدم ہے تو آدم اپنی امت کے اوپر گواہ بن کے آئیں گے، ایسے ہی نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو اپنی امت کے ایک آدمی کے ایک فکر اور اعمال سے واقف ہو۔ گواہی تو وہی پوری ہوگی نا جب عدل کے ساتھ ان پر ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب آدم اپنے مقام پر اپنی امت کے ایک آدمی کی فکر، ارادے، نیت اور اعمال سے واقف تھے، ایسا ہی نا؟ ابراہیم کی مثال بھی اپنی امت کے لیے یوں ہی ہوگی، گواہ بن کے آئے ہیں۔ موسیٰ کی مثال بھی یہی ہے، اس کے بعد نوح کی مثال بھی یہی ہے، اس کے بعد عیسیٰ کی مثال بھی یہی ہے، ایسا ہی نا؟ اب لیکن دوسری آیت ذرا پرابلمٹک ہے، اس سے اس میں پرابلمٹک ہے کہ اللہ آگے کہتا ہے، جب کہا کہ تمام ان کو لے کے آئیں گے، اور پھر اس کو کہتا ہے وَجِئْنَا بِكَ، اور پھر ہم تجھے لائیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سارے گواہوں کے اوپر ہم تجھے گواہ بنائیں گے۔ ایسا ہی نا؟ لیکن پرابلمٹک پارٹ کیا ہے کہ جب رسول تمام کے تمام امتوں کے اوپر گواہ ہے تو رسول کی اپنی امت کے اوپر کوئی دوسرا گواہ ہونا چاہیے۔ لیکن نا رسول سارے نبیوں کی امتوں پہ گواہ ہے، تو رسول اپنی امت پہ گواہ ہو کے خود اپنا گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی امت پہ کوئی اور گواہ ہے جس کے اوپر رسول گواہ ہے۔ چھوڑ دے، اللہ نے وہ چھوٹی امتوں کو کسی گواہ کے بغیر نہیں چھوڑا، تو مسلمان کون سے بڑے خصوصی ہیں؟ اور وہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان تو خاتم النبیین کے بعد سے لے کے قیامت تک جانے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب وہ کون ہے؟ کمال یہ ہے
کہ اللہ کسی امت کو بغیر گواہ کے نہیں چھوڑتا، لیکن وہ گواہ لوگوں میں سے نہیں بناتا کہ جس کو اپنا پتہ نہ ہو جب وہ سو رہا ہو۔ جسے اپنا نہ پتا ہو جب وہ سو رہا ہو تو وہ لوگوں کی نیتوں سے، ارادوں سے، اعمال سے، گھر میں ہونے والے پرائیویٹ افیئرز واقف کیسے ہوگا؟ اور اگر کسی چیز سے واقف نہیں ہے تو گواہی کامل نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کسی جگہ پر قرآن میں اللہ نے کہا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم وہو من عندہ علم الکتاب، کوئی ہے رسول، کوئی ہے جو تیری رسالت کے لیے، یا تو میں کافی ہوں اس گواہی کے لیے یا وہ کافی ہے جو علم کتاب رکھتا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ نے رسالت محمدی کے لیے اپنی گواہی کو کافی نہیں سمجھا۔ من عندہ علم الکتاب، جو اللہ رسول کی رسالت کی گواہی علی کے بغیر کمپلیٹ نہ سمجھے وہ امت کے گواہ میں علی کو کیوں نہیں لائے گا؟ ایسا ہی نا حضور، یعنی یہ نہیں ممکن ہے کہ رسول اپنے ہی گواہ ہو، تو ضرورت ہے کہ کوئی گواہ ہو۔ تو علی، یہی وجہ ہے کہ علی میرے مولائے کائنات کو رسول نے اپنا مولا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مولا ہوتا ہے جو حاضر و غائب کے پر جو ہے آپ کی نظر رکھتا ہو، اس کو علم ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں جس جگہ پر بھی میرے مولا سے کچھ پوچھا گیا تو وہ یہ میرے مولا نے فخر کیا، کو علم ہے، مولا سے پوچھا گیا کہ یا علی وہ فضیلت جس پہ آپ کو فخر ہے، اب پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ زہد میں جو آخری ہے، شجاعت میں جو آخری ہے، علم میں جو آخری ہے، پوچھا اس سے جا رہا ہے کہ جتنی اچھی صفات ہیں اس میں آخری نام اس کا ہے، وہ سب سے بلند ہے۔ اور اس کا جملہ دیکھیے، اس نے کہا کہ مجھے جو فضیلت جس پر میں فخر کرتا ہوں، میرے مولا نے فرمایا جس پر فخر کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ نے رسالت محمدی کے لیے مجھے گواہ کے طور پر منتخب کیا۔ عجیب گفتگو ہے مولا، نہ شجاعت پہ فخر کیا، نہ علم پہ فخر کیا، نہ زہد پہ فخر کیا، وہاں پہ بھی اپنے رسول کی معیت ہونے پہ فخر کیا۔ ہر جگہ پہ میرے مولا نے فخر کیا ہے تو وہاں فخر کیا ہے کہ جہاں، کیونکہ رسول نے جس طرح علی کو متعارف کرایا ہے وہ تعارف علی کا رسول سے بھی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ جو مثل کا مسئلہ ہے یہ اپنی آیتوں میں خود ہی حل کیا ہے کہ محمد کے پاس تمہارے جیسا سراپا ہے، اور وہ سراپا در حقیقت جو جسم جو تمہارے سے ریزمبل کرتا ہے اس کی بنیاد پہ تم اس کے جیسے ایک تمہارے جیسا مثل بشر ہے، بشر نہیں ہے، اور تم اس جیسے بشر نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک تھیسس ہے۔ اب اس گفتگو میں جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول ظاہر ہے کہ بلند ہیں، افضل ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کی افضلیت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت ہر جگہ پر ہے۔ تو یہ سوال ظاہر ہے کہ بچوں کے ذہن میں بھی ہمارے ہے، اور آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں گے تو یہ بڑا کامنلی مطلب آسک کوسچن ہے کہ یہ کچھ ڈائنسٹی اورینٹڈ ہے اسلام، ایک خاندان سا ہے جس میں باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد باپ کے بعد بیٹا، یہ پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو نامینیٹ کر دیتا ہے، یا نہیں بھی اگر نامینیٹ کرتا تو آتا تو بیٹا ہی ہے، پھر بیٹے کے بعد پھر آتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے ائمہ کے حوالے سے یہ گفتگو بڑی زیادہ دیکھیے کہ رسول اللہ کی فضیلت بھی بڑی ہے، اور لیکن یہ کہ رسول اللہ کے بعد تو معاملات جو ہونے چاہیے تھے، تو یا تو جو قرآن نہیں پڑھتے ان کا معاملہ یہ ہے، اللہ نے کوئی یہ رسول کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو وسیع بنا کے کوئی نیا کوئی کام نہیں کیا۔ آپ کہیں وہ کیسے، یا اس کے بعد امام حسن امام حسین جو کہ جو ذریت کا جو فلسفہ ہے وہ اولاد کی بنیاد پر ہے کہ باپ ہے تو پھر بیٹا ہے تو پھر اس کا بیٹا ہے، یہ ذریت کہلاتی ہے عام طور۔ تو اس کے بعد جب رسول اللہ، جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین جو تھے ہی نہیں ان کے بیٹے، تو یہ ایک کامن کوسچن ہے جو میرے بہت ینگ لڑکوں کے ذہنوں میں ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنا بڑا ضروری ہے، بنیادی مسئلہ۔
مثلا قرآن مجید میں سورہ انعام میں یہ مسئلہ سالو کرتا ہے اللہ. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں، اصول سے آگے بڑھنا ہے مجھے، ظاہر ہے کہ مجھے کل سے آگے پھر چیزوں پہ جانا ہے، تو اس لیے اب تھوڑا سا رسول کی ہم نے گفتگو ختم ہی نہیں ہونی، مر جائے انسان زمانے ختم ہو جائے. اور یقین جانیے ہر مجلس میں کتنے ہی بات ایسے وقت کی کمی کے باعث، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس ہے، مطلب رسول کی ذات ایسی ہے کہ ہر دفعہ بہت چیزیں چھوٹ گئی. تو 84 آیت سورہ انعام، اللہ نے شروع کیا حضرت ابراہیم کا تذکرہ. اب مسئلے کو سالو کرتے ہیں اس قرآن کی آیت سے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. پتہ نہیں گفتگو کہیں رہی ہے یہاں پہ سڑنی بھی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اے ابراہیم ہم نے تمہیں یعقوب اور اسحاق دیے. كُلًّا هَدَيْنَا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی. لیکن باپ اور بیٹے کا اللہ آغاز ہی اس قرآن مجید میں شاید سے باپ اور بیٹا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اے ابراہیم ہم نے تمہیں بیٹا دیا پھر اس کو بیٹا دیا. ٹھیک ہے نا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل، سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، پھر اس کی اولاد میں بھی ہدایت رکھ دی تھی. داؤد سلیمان وداؤد وسلیمان وایوب ویوسف، پھر ہم نے داؤد کو بھی ہدایت دی، ذریت میں تھا نوح کے، داؤد کو بھی ہدایت دی، سلیمان کو بھی ہدایت دی، پھر ایوب کو بھی ہدایت دی، پھر یوسف کو بھی ہدایت دی. وموسیٰ وہارون، یا اللہ یہ باپ بیٹا باپ بیٹا باپ بیٹا. یہ علی پہ اعتراض کرنے والوں کو اس کا اگلا ٹکڑا سمجھ نہیں آیا. واہ موسیٰ و ہارون، یہ کیا ہو گیا کہ ایک دم سے موسیٰ کے بعد ہارون آ گئے جو کہ بھائی تھے. اللہ نے یہ ٹکڑا رکھ کے بتایا کہ کل جو اعتراض کریں گے کہ علی بھائی تھے، ان تک ہدایت، ان تک وصایت، ان تک اور دوسرے شرف پہنچ نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے یہاں پہ ایک ٹکڑا رکھ کے بتایا کہ نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے جس کو رسول نے پورا کیا ہے. تو گفتگو بھی یہاں رکتی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نَزِّلُ، اور یہ ایسے ہی ہے کہ ہم محسن، وَكَذَلِكَ نَزِّلُ محسنین، ہم ایسے ہی وَكَذَلِكَ جَزَاءُ نَزِّلُ محسن، ہم ایسے ہی محسنین کو اپنی جزا دیتے ہیں. اور پھر یہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، زکریا بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، اور اس کے بعد وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، زکریا بھی ہیں اور یحییٰ بھی ہیں. پھر اس کے بعد کافی نبیوں کا تذکرہ اس میں ہے کہ زکریا بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں. اور پھر یہ کہ وَكُلُّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو سب کو عالمین پہ جو ہے وہ افضلیت دی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اسماعیل و یسع، کافی نبی ہیں. وہ اسماعیل و یسع، اسماعیل بھی ہیں اور یسع بھی ہیں. وہ یونس و لوط، اور یونس بھی ہیں اور لوط بھی ہیں. کُلُّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب کو عالمین کے اوپر فضیلت دی ہے. اور اس کے بعد یہ آیت عجیب گفتگو کرتی ہے. اور کیا گفتگو ہے؟ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان سب کو ہم نے چوز کیا ہے. باپ ہوں یا بیٹے ہوں، بھائی ہوں، جو بھی ہیں، ان کو ہم نے چوز کیا ہے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو جو ہے ہدایت دی ہے. إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف. تو یہ اللہ نے اسٹیبلش کیا کہ باپ بیٹے کا یہ جو ڈائنسٹی نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر بیٹا باپ کا وارث ہوگا اور تقوی میں وارث ہوگا تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے وہ وصی بن جائے یا بھائی وصی بن جائے. کیونکہ اس وقت رسول کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ امام حسن امام حسین کو آئے مبائلہ کے روم میں بیٹوں کا خطاب مل گیا، لیکن پہلے علی کو خلافت دی وصایت میں اپنے لکھا. یعنی تقویٰ میں بلند اس وقت علی تھے. اس وقت حضرت علیہ السلام کے بعد امام حسین بھی تھے، لیکن کیونکہ امام حسن تقویٰ میں اس وقت عمر کی نسبت سے بلند تھے، پہلے ان کو دی اور اس کے بعد پھر امام حسین اور بعد میں پہ چلی. تو یہ تقویٰ پہ میرٹ کا معاملہ ہے جو اللہ نے اس سے پہلے بھی اسٹیبلش کیا ہے. تو آیت میں نے آپ کے سامنے کیا رکھی کہ ہم نے جو ہے وہ ان سب کو چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ان سب کو ہدایت دی. إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، مجھے جو اس چیز نے پریشان کیا، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی ٹورڈز. یہ کیا بات ہے یا اللہ؟ میں نے شاید گفتگو پتہ اس پہ کی ہے کہیں ان کی. یہ کیا بات ہے؟ یعنی اللہ کے لیے حضرت ابراہیم نے کہا کہ بے شک ان ربی اللہ علی صراط مستقیم، کہ میرا جو رب ہے وہ صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہے. یہ سارے انبیاء they are towards صراط مستقیم. ایسے ہی نا گفتگو،
میں اگر آپ سے کہوں آپ اپنے سبب سے نکل رہے ہیں، کیا ہے منارو ہائیوے یہاں پہ کیا ہے، کیا نام ہے؟ منارو ہائیوے. اچھا آپ مجھے فون کریں، ابھی اپنے سبب سے نکلے ہیں اور آپ مجھے فون کریں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہیں گے آئی ایم کمنگ ٹوورڈز منارو ہائی وے. میں کہوں گا اوکے آئی ایم آن منارو ہائی وے. زیادہ انفارم منارو ہائی وے کے بارے میں کون ہوگا؟ جو اس کے اوپر ہوگا. تو ابراہیم نے کہا ان ربیہ علی صراط مستقیم، میرا اللہ میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. تو سارے انبیاء یعنی اس اتنی بڑی آیت اور اتنے سارے نبی، ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ ان کے لیے جو مرتبہ مقرر کر رہا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ یہ سب صراط مستقیم کی طرف ہیں، ٹورڈز ہیں. اور اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، اوپر ہوں. تو ایک اللہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے، اور دوسرا پھر سورہ یاسین میں آیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ. تو دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ یاسین میرے نبی. اچھا گفتگو یہاں نہیں ٹھہرتی، گفتگو آگے بڑھتی ہے. سورہ نحل میں، سبحان اللہ، سورہ نحل میں ایک اور آیت ہے، اور وہ آیت ہے کہ ضرب اللہ مثل الرجلین، اللہ دو لوگوں کی مثال بیان کرتا ہے. احدکما ابکم، ایک ایسا ہے جو ڈف ہے بالکل، یعنی وہ سنتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے. احدکما ابکم، اور اس کے بارے میں کیا ہے ولا یاتی، اور جہاں پہ بھی وہ جائے لا یقدر علی شیء، وہ اس کا کسی بھی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اس کا کسی بھی چیز پر. وہوا کلو علی مولاہ، وہ اپنے ماسٹر پہ بڑا برڈن ہے، بوجھ ہے. اینا یوجہ، وہ جہاں پر بھی اپنا چہرہ لے کے جاتا ہے. لا یاتی بخیر، وہ کوئی خبر اچھی نہیں لے کر آتا. کوئی ایسا ہے اللہ جس کی مثال دو مردوں کی بیان کرتا ہے، دو لوگوں کی. ان میں سے ایک ہے کہ جو بالکل ڈمپ ہے، یعنی بالکل اس کو سنائی نہیں دیتا. آپ کا کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ بالکل ہی سن نہ سکتا اور سمجھ نہ سکتا. وہ بڑا کسی چیز پہ اختیار نہیں رکھتا، اپنے ماسٹر پہ جو ہے برڈن ہے. جہاں بھی جاتا ہے کوئی اچھی خبر اس کے ماسٹر کے لیے نہیں لے کے آتا. تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ قرآن مجید میں دو کو آیتیں ایسی ہیں جن میں ایک میں اللہ کہتا ہے کہ اے رسول کچھ لوگ ہیں جو تمہارے پاس سنتے ہیں، تمہارے پاس بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد تمہارے خطبے کو سنتے ہیں، اور باہر جا کے دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ابھی رسول نے کیا کہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول کے پاس بیٹھ کے ابکم کی کیفیت ہوتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ رسول نے بعض جگہوں پر کچھ لوگوں کو کوئی چیزیں دی ہیں کہ جاؤ وہاں پہ تبلیغ کرو، اور ان کے جانے سے پہلے ہی جبرائیل نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ ان صحابی سے یہ چیز واپس لکھ لیجیے. سورہ برات کے بارے میں، سورہ توبہ کے بارے میں، کہ یہ ان سے یہ چیز واپس لے لیجیے. رسول اللہ نے جاتے ہوئے ان صحابی کو واپس بلایا، اور واپس بلانے کے بعد سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے مولا علی علیہ السلام کو، تو کوئی ایسی چیز تھی کہ جو برڈن تھی رسول اللہ پہ، جس کو شیئر کرنے کے لیے رسول کے پاس جبرائیل آئے. اور جب جبرائیل آ گئے تو رسول اللہ نے ان کو واپس بلایا. واپس آئے تو کوئی خبر اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. جب واپس آتا ہے تو کوئی خبر اچھی نہیں لے کے آتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے خیال آیا، یہ بات میں نے اس لیے کوئی نام نہیں لیا، کوئی نہیں، مجھے خیال آیا کہ یہ دو مثالیں قرآن مجید میں ملی ہیں جہاں پہ یہ اس طرح کی صورتحال. بہر تو اس کے بعد پھر اللہ آگے بیان کرتا ہے کہ حال یستوی، کیا یہ جو جس کی پہلے ہم نے ماشاءاللہ تذکرے کیے ہیں، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ من ہوا یامر بالعدل، کیا یہ اس دوسرے کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کو، جو جب بھی کوئی امر نافذ کرتا ہے تو عدل کے ساتھ کرتا ہے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ دوسرا جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. تو جب اس آیت کی تنزیل دیکھی گئی اور وہ حالات دیکھے گئے جس میں نازل ہوئی تھی، تو
تو عجیب بات سامنے آئی. ابن مسعود نے کہا کہ میں رسول، جب یہ آیت نازل ہوئی رسول پہ تو میں رسول کو نماز سے باہر نکلے تو میں رسول کے پاس پہنچا. رسول سے کہا یا رسول اللہ عجیب آیت ہے، اس میں ایک شخص کا، اس میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے تو اس میں انٹرسٹ ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہے اور اللہ کا جو بھی امر ہوتا ہے اس کو نافذ کرتے ہوئے عدل سے کام لیتا ہے. اب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ پیچھے گھر حضرت علی علیہ السلام کا تھا، دروازہ کھلا اور دروازہ کھلنے کے بعد علی علیہ السلام وارد ہوئے. جیسے ہی وارد ہوئے ابن مسعود نے اپنا چہرہ گھمایا اور علی کی طرف نظر کی. نظر کرنے کے بعد دوبارہ رسول کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ سوال کا آپ جواب دیں گے. رسول ابن مسعود کو دیکھ کے مسکرائے اور کہنے لگے کیا سوال تھا؟ کہنے لگے کہ میں اس دوسرے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو صراط مستقیم پر ہے. رسول نے کہا ابھی دیکھا تو ہے، اب پوچھتے کیا ہو؟ سب نے لکھا کیا کہنے، سبحان اللہ. دوسرا بھی صراط مستقیم. اور پھر اس کے بعد مشکل یہ ہے کہ میرے مولا بھی صراط مستقیم پر، میرا رسول بھی صراط مستقیم پہ، اللہ بھی صراط مستقیم پر. لیکن قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جس میں شیطان کا کلیم بھی آتا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اور اے اللہ کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ، اب میں بیٹھوں گا عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. سبحان اللہ. اللہ، اے اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک المخلصین، سب مخلصین کے علاوہ. لیکن شیطان صراط مستقیم کے اوپر بیٹھا ہوا، باقی سب تو صراط مستقیم پر ہیں، اس نے بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے اقعدنہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. بڑا جیسے ہم سب کھڑے ہوں اور چلے جائیں یا چل رہے ہیں، وہ بیٹھ گیا ہے. دھرنا ڈالا ہوا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ شیطان کے متعلق. اور دیکھیے شیطان نے کیا کہا، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. تو معلوم ہوا کلیہ شیطان نے دیا ہے، شیطان نے کلیہ دیا ہے کہ کرے گا خود اور الزام کسی کو دے گا. جہالت جو ہے وہ صلح حدیبیہ میں کسی کے تھی، کوئی اور جاہل تھا، لیکن آ کے رسول سے کہا کہ مجھے شک ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں. یہ کلیہ شیطان سے آیا ہے کہ کرے گا خود، تکبر اپنا، جہالت اپنی، لیکن تو نے مجھے گمراہ کیا. تو یہ شیطان بھی وہاں پہ موجود ہے. میں سوچتا رہا یہ شیطان وہاں کیا کر رہا ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس آیت کے ٹکڑے نے مسئلہ حل کیا ہے کہ احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب بھی صراط مستقیم سے بھٹکنے کا مسئلہ ہوگا تو کوئی ہوگا جو صراط مستقیم. اب صراط مستقیم پہ اللہ ہے یا اللہ کے خلیفہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو خود ہو نہیں سکتا، تو شیطان اللہ کے کسی خلیفہ کا روپ دھار کے بالکل عین ہی وہاں بیٹھا ہوگا کہ جہاں پہ خلیفہ کو بیٹھنا چاہیے اور وہاں سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا. تو یہیں سے مجھے پتا چل گیا کہ اس کے بعد مجھے ہر خلیفہ کو بہت غور سے دیکھنا ہے، اس کے اعمال کو ایگزامن کرنا ہے اور پھر اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اگر مجھے صراط مستقیم پہ جانا ہے تو یہ خلیفہ اس بات کا اہل بھی ہے کہ خلاف صراط مستقیم پہ ہو یا نہ ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں خلافت کا لباس اتاروں تو پیچھے شیطان بیٹھا ہو. بڑی خطرناک بات ہے. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ گمراہی لباس خلافت میں بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ نے تو امامت کے لیے بھی کہا ہے کہ گناہ گاروں کے امام بھی ہیں. تو ذہن میں رکھیے کہ یہی نہیں ہے کہ صرف گمراہی خلافت کے میٹر پہ ہوگی. آپ کے ائمہ چوتھے کے بعد کسی اور کو امام بنا لیا گیا، پھر چھٹے کے بعد کسی اور کو امام بنا لیا گیا، پھر آٹھویں کے بعد کسی اور کو، 9ویں 10ویں 11ویں، اور پھر 12ویں کے بعد بھی اب آپ کے سامنے مسلمانوں کے امام ہیں. تو صراط مستقیم کہ ہر ایک شخص صراط مستقیم کی طرف. لیکن اس کا میکنزم کیا ہے؟ یعنی یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ
غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں صحیح خلیفہ کو. تو میں غور اس پر بھی میں کرتا رہا. آج گفتگو تھوڑی سی وہ ہے آخر میں ابو حنیفہ کی ایک مثال دے کے اجازت دوں آپ سے. تو قرآن مجید میں سورہ نمل کیا ٹائم ہوا سلوات پڑھیں 10-15 منٹ. تو جب میں نے سوچتا رہا کہ لوگ کیسے کیا میکینزم ہے جس کی وجہ سے, شاید ریسرچر ہونے کی وجہ سے, سائیکالوجسٹ, کیا وجہ ہے کہ لوگ ایک دم سے جہل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. شیطان تو گمراہ کرتا ہے لیکن اللہ نے عقل دی. تو میں نے سورہ نمل ایک ہے قرآن مجید میں, تو اس میں ایک قصہ ہے چونٹیوں کا. حضرت سلیمان کا قصہ ہے لیکن اس کا ایک پرٹیکولر پورشن ہے جس میں ایک چونٹی ہے. وہ کہیں حضرت سلیمان کا لشکر اڑتا تھا اس زمانے میں, تو اڑا تو ایک دم سے ایک چونٹی نے, قرآن مجید اب بیان کر رہا ہے, قالت نملت, ایک چونٹی نے کہا. اچھا لشکر اڑ رہا ہے تو ساری چونٹیوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے نہیں دیکھا کہ وہ چونٹی کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ چونٹیوں کی سردار تھی. تو جب چونٹیوں میں ساری چونٹیاں برابر نہیں ہیں تو صحابیوں میں سارے صحابی کیسے برابر ہو سکتے؟ اور چونٹیوں کا دلچسپ بات یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ چلتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا, سیدھی راہ پہ چلتی ہیں. اچھا درمیان سے کبھی تجربہ کیجئے گا کہ یوں کہ آپ ایک انگلی سے وہ ان کے راستے کو یوں کاٹ دیں تو یہ یہاں والی چونٹیاں ایک دم سے یہاں رک جائیں گی اور اوپر دیکھنا شروع ہو جائیں گی. جو آگے کی چونٹیاں وہ چلیں گی لیکن جو آگے ان کی سردار ہوتی ہے وہ فوراً واپس آ جائے گی. واپس آئے گی, پچھلی چونٹیوں سے ملے گی اور ملنے کے بعد اس جگہ پہ ان کا ایک لعاب ہوتا ہے وہ چھوڑتی ہیں جو سائنس کہتی ہے, اور اس راستے کو صراط مستقیم کو دوبارہ جوائن کرے گی. یعنی ان کے رہنما میں اتنی صلاحیت ہے کہ اگر کہیں سے صراط مستقیم میں دراڑ پڑ جائے تو واپس آئے, اپنی قوم کے باقی ماندہ افراد کو, اچھے افراد یعنی آگے جانے والے, یا سفر کو منقطع نہ ہونے دے. وہاں پہ اس چونٹی میں اتنی صلاحیت اور اس میں اتنی فکر موجود ہے, اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان اس بات پہ کیوں یقین کرتے کہ رسول چلا نہیں گیا. جب تک حشر بپا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ہدایت چھوڑ کے گیا اماموں کی شکل میں. جب ہدایت ہوگی تو شفاعت کے لیے واپس آئے گا. اور کسی وجہ سے اگر گمراہی درمیان میں آ گئی ہے لیکن چلنے والوں کی نیت یہ ہے کہ ہم اگلے والوں سے جا کے ملیں, صراط مستقیم پر چلیں, اور منقطع ہو گیا ہے کہیں سفر تو وہ پچھلے والوں کی شفاعت کرے گا اور ان کو واپس اس سفر میں لے کر جنت کی طرف جائے گا. تو اس نے کیا کہا چونٹی نے کہا قالت نملت, ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النملۃ ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیو سلیمان, اے چونٹیو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, جلدی سے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ کچل دے سلیمان و جنودہ, اس سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. ایسی گفتگو اس کے بعد ہے اس چونٹی کی کہ جس سے سارے آدھے مسائل ہمارے یہ حل ہو جاتے ہیں کہ یہ غفلت کا معاملہ کیا ہے, لوگ کیوں نہیں امام کی معرفت حاصل کر پاتے. اس نے کیا کہا کہ دیکھو فوراً اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے, روند ڈالے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور وہ کچل دیں اور ان کو اس کا شعور ہی نہ ہو. وہ چونٹی ہے وہاں پر اپنی قوم سے کہہ رہی ہے کہ سلیمان کو اس کا شعور ہی نہیں ہوگا. اب آپ سمجھ گئے, وہ چونٹی ہے ہی اس لیے کہ اس کے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ سلیمان کے علم کو سمجھ سکے. اللہ نے اس کو چونٹی بنایا اور اس کے بعد کیا ہے, فتبسم ضاحکا, سلیمان نے اس کی آواز وہاں سے سنی, وہ سلیمان, اور مسکرا دیا. وہ سلیمان ہے ہی اس لیے کہ اپنی امت کی چونٹی کی ارادے اور آواز دونوں کو جان دے. یعنی وہ چونٹی ہے اس لیے کہ اس کی معرفت اتنی ہے کہ وہ اپنی حجت کے علم کے بارے میں اگر جان لیتی تو پھر وہ آصف بن برخیہ کی جگہ پہ نہ ہوتی. تو وہ اس کو مقام ہی چونٹی کا اس لیے دیا گیا کہ سلیمان شعور نہیں رکھتے. روایتیں بتاتی ہیں کہ فتبسم ضاحکا,
یہ علم کا معاملہ ہے. فتبسم ضاحکا ان اوزعنی اشکر بنعمتک التی انعمت علی. اور قال سلیمان نے کہا کہ اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں اس نعمت کے لیے جو تو نے مجھے عطا کی ہے. وہ مسکرائے چونٹی کی یہ بات سن کے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ چونٹی ہے. سلیمان کا مسکرانا اس لیے بھی تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ چونٹی میں اتنی معرفت ضرور ہے کہ وہ یہ جانتی ہے کہ سلیمان جب ہماری خبر نہیں رکھتے ہوں گے تبھی ہمیں کچل سکتے ہیں. شعور ان کے پاس ہمارے بارے میں نہیں ہوگا تبھی. اگر شعور ہوگا تو کبھی نہیں کچل سکتے. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو اتنا علم تھا کہ کوئی بھی حجت ہو, کوئی بھی امام ہو, وہ عدل پہ ہوتا ہے. جس چیز کا علم ہوتا ہے کبھی اس میں بے عدولی نہیں کرے گا, اس کی وجہ سے ظلم نہیں کرے گا. اگر کہیں اس سے کوئی عمل ایسا ہوا ہو تو اس کے بارے میں اللہ نے اس کو علم نہیں دیا ہوگا, ورنہ امام کبھی عدل سے خارج نہیں ہو سکتا. اتنا شعور, اتنا اس جملے میں شعور. تو حضرت سلیمان نے اس کو بلایا, چونٹی کو بلا کے اپنے کہا کہ تو نے یہ کہا. مسکرا رہے تھے, بہت انجوائے کیا انہوں نے چونٹی کے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا, یہ روایت بتاتی ہے کہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر میں یہ نہ کہتی تو وہ آپ کو خدا مان لیتی, سارا میرا لشکر جو تھا. تو میں نے اس لیے یہ جملہ کہا. تو پھر جو ہے وہ حضرت سلیمان نے اس کو بتایا. اسی طرح ہدہد کا واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان اپنے اس پہ موجود ہیں. اس سے بھی دوسری بڑے دلچسپ, تو ہدہد نہیں تھا. وہ اس زمانے میں پرندے اپنے پر پھیلا لیا کرتے تھے تو سایہ ہو جاتا تھا. تو ایک جگہ سے دھوپ آ رہی تھی, تو وہ دھوپ آئی حضرت سلیمان کے چہرے پر پڑی, تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ ہدہد کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہدہد موجود نہیں. اب حضرت سلیمان کا جملہ دیکھیے گا کہ اذبحنہ, میں اسے ذبح کر دوں گا. میں اسے ذبح کر, پہلے کہا کہ اذبحنہ, میں اسے عذاب دوں گا. عذبنہ, میں اسے عذاب دوں گا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ عذاباً شدیدا, شدید عذاب سے معذب کروں گا. اور پھر کہا کہ اذبحنہ, اور میں اسے ذبح بھی کر دوں گا. او لا یاتینی, یا وہ میرے پاس لے کے آئے بسلطان مبین, کوئی بڑی جینون دلیل, ایسی دلیل. عدل پہ مبنی ہے نا, لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ بتائے بغیر سلیمان کو گیا تھا. بغیر بتائے, مطلب اگر نبی کہے کہ آؤ اور آپ نہ آئیں, یہ زیادہ سنگین جرم ہے. یہ چھوٹا ہے کہ بتائے بغیر آپ کہیں کسی جگہ چلے جائیں. تو اس کی سزا کیا ہے؟ سزا یہ تھی کہ کم سے کم سزا جو انہوں نے رکھی کہ میں شدید عذاب سے معذب کروں گا. اس کی نوعیت کیا, اس کو ذبح کر دوں گا. تو آپ کسی کی رعیت میں ہوں اور اس سے ڈسکانٹیکٹ ہو جائیں تو کم سے کم سزا یہ ہے کہ آپ ذبح ہو جائیں, ختم ہو جائیں, آپ کی ذات ختم ہو جائے. یہ ہے حضرت سلیمان. اور نافذ کرنے جا رہے تھے, لیکن کیونکہ عادل تھے لہٰذا ایک موقع دیا کہ دلیل اچھی لے کر آئے گا تو چھوڑ دوں گا, دلیل اچھی لائے گا تو چھوڑ دوں گا, ورنہ اس کا ذبح ہونا طے ہے. یہ ہے حضرت سلیمان اور یہ ہے آپ کے رسول کہ ہم خدا جانتا ہے کیا رحمت للعالمین ہے کہ کتنے ہی دن میں موقع ہوتے ہیں کہ ہم رسول کی تعلیمات سے منہ پھرا لیتے ہیں, اور اس کے باوجود وہ رحمت للعالمین جس کے پاس سلیمان سے زیادہ طاقت ہے کہ ہمیں فنا کر دے, اس نے کبھی ہمیں فنا نہیں کیا, بلکہ حرا میں اور ہر جگہ پہ بیٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کی, یا اللہ میری امت کو جو ہے راہ مستقیم پہ لے آ. جب وہ آیا تو اس نے ایک عجیب بات کی کہ ام توحد, میں ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں. ام اوہد, میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں بما لم توحد بہی, جس کے بارے میں تو سلیمان نہیں جانتا. سلیمان تو نہیں جانتا, میں ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں. یاتینی بما, اور میں ایک ایسی چیز تیرے لیے لایا ہوں کہ سبائیں بے نبائیں یقین, سبا سے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں, ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں تو نہیں جانتا, اور یہ یقینی خبر ہے. تو میں نے عرض کیا نا کہ چونٹی اور ہدہد تھے, ان کا شعور تھا ہی اتنا کہ جو حاصل ہوا سمجھا کہ یہ ہمیں ہی علم ہے اور سلیمان کو علم نہیں. حالانکہ سلیمان کو یہ بھی علم تھا کہ ہزاروں کی تعداد کے پرندوں میں کوئی پرندہ نہیں ہے
کیا کہنے سلیمان کے وسیع کو یہ بھی علم تھا کہ جس سبا کو دیکھ کے وہ آ رہا ہے وہاں پہ سلیمان کے وسیع اس کے محل کے اندر سے تخت کو چشم زدن میں لے آئے اور سلیمان کے پاس رکھ دے. آپ میری بات گفتگو سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا ان دونوں مثالوں کو دینے کا؟ اور آخری جملہ یہ، ان دونوں مثالوں کو دینے کا مطلب یہ کیا ہے کہ فرق صرف اور صرف علم کا ہوتا ہے. اللہ نے جس میں جتنا علم دیکھا اس کو وہ مقام دے دیا، وہ مقام دے دیا. کسی کو جانور بنایا، کسی کو پرندہ بنایا، کسی کو پودا بنایا، کسی کو جمادات بنایا، اور ان کو ان کا اسٹیٹس اس لیے دیا گیا کہ ان کے پاس علم اتنا ہے. کوئی یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہوگا اس کو دے دے گا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ساری نبوت اور امامت اس گھر میں دے دی گئی، ان کے پاس عصمت تھی، اس وجہ سے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب یوم الست اپنا اقرار لیا ہے تو وہ عالم الغیب تھا، جانتا تھا کہ اگر محمد اور علی کو نبوت اور امامت دیے بغیر بھی دنیا میں بھیجوں گا تو ان کے عمل میں اتنا سا فرق نہیں آئے گا. اب اللہ نے صرف وقت نہیں ضائع کیا اور یہ کیا کہ نبی کے عمل کو دیکھتے ہوئے ان کو نبوت اور علی کے عمل کو دیکھتے ہوئے ان کو امامت دی دی. ٹائم سیو کیا اللہ نے. عالم الغیب اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم ہے جو انسان کے لیے، اور یہی علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو رنگ و نسل نہیں دیکھی جاتی. رنگ و نسل نہیں، یہ معرفت، یہ منیت جو علم پہ مبنی ہے، یہ پھر رنگ و نسل نہیں دیکھتی. یہی وجہ ہے کہ حسین کے لشکر میں ایک 80 سال کا سیاہ فام غلام ہے جس کا نام ہے جون. حضرت ابو ذر غفاری نے امام حسن کو اور امام حسن سے امام حسین اور اس سے قبل حضرت علی علیہ السلام، کیونکہ جب حضرت ابو ذر غفاری کو مل گئے وہ مدینہ بدر ہوئے، تو یہ سیاہ رنگ کا انسان کیونکہ منیت کی منزل پہ چل رہا تھا، راستے پہ چل رہا تھا، جانتا تھا، اپنے علم سے جانتا تھا کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے. یہ جون تھا. اور یہ پھر امام حسن کے بعد امام حسین اور امام حسین کے ساتھ کربلا میں وارد ہوا. جب 10 محرم آ گئی نا، بڑے مختصر سے مسائل، جب 10 محرم آ گئی نا تو اب دیکھ رہا ہے سارے اصحاب جا رہے ہیں، سارے اقربا جانے کی تیاریوں میں ہیں، بنی ہاشم سے بھی لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں. اب بلال سے اب جون سے برداشت نہیں ہو سکا جون سے. حسین کے پاس ہے، مولا یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جو مجھ سے بلند مرتبہ ہے وہ تو جام شہادت نوش کر رہے ہیں، لیکن مجھے آپ اجازت نہیں دیتے. اور پھر جون نے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر ایک جملہ کہا، نظریں جھکی ہوئی ہیں، آنکھوں میں عشق ہے. مولا سے گفتگو کے دوران عجیب جملہ کہتے ہیں، مولا میں ایک غلام ہوں، میری نسل میں غلامی آ رہی ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ کی نسل میں عصمت آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے میں شہید ہوا تو میرا کالا خون اہل بیت کے افراد کے خون میں مل جائے گا. شاید یہ وجہ ہے کہ آپ مجھے شہادت کا اذن نہیں دے رہے. حسین نے یہ جملہ سنا تو تڑپ گئے. حسین نے یہ جملہ سنا تڑپ کے کہنے لگے، جون یہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا مکتب ہے، یہ اہل بیت کا گھر ہے، یہاں پہ رنگ و نسل نہیں دیکھی جاتی، یہاں خون نہیں دیکھا جاتا. تو تقویٰ کی بلند منزلوں پہ ہے مگر تو 80 سال کا ہو گیا ہے. جہاد کہاں، تو کہاں، تیرے پہ اب جہاد. کہا کہ مولا وہ جہاد جس کو آپ 80 سال کی وجہ سے واجب قرار دے رہے ہیں، کیا ان لوگوں کے بعد یہ زندگی جہاد سے زیادہ سخت نہیں ہوگی؟ جون رو رہے ہیں، حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. حسین آگے بڑھے، جون
سب سے پہلے مخالفین کو مخاطب کیا، مجھے پہچانو میں وہی ہوں جو رسول کے ساتھ تھا، مجھے پہچانو میں وہی ہوں کہ جب رسول حسین کو اپنے کاندھوں پہ لے کے مدینہ میں پھرتے تھے تو میں رسول کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے چل رہا ہوتا تھا، میں وہی ہوں جو صف اول میں رسول کے ساتھ موجود تھا اور رسول حسین کو اپنی گودی میں لے کے خطبے جان پوری فوج اشقیاء کو یاد کرا رہے ہیں، حسین یہ ہے، حسین یہ ہے، حسین وہ ہے، کیا اس کے بعد بھی تم حسین کے دشمن ہو؟ اللہ اکبر۔ عمر سعد نے کہا کہ یہ منقلب کر دے گا فوج کو، اس کو گھیر کے مارو۔ 25 لوگوں کو 80 سال کے اس جوان نے مارا اور فوج اشقیاء کے 25 لوگوں کو جہنم کے واصل کیا۔ اللہ اکبر۔ جان جنگ کرتے جا رہے ہیں، ضعیف ہیں، تھرتھراتے بھی ہیں، ہاتھ ہلتے بھی ہیں، راشا بھی، سب کچھ ہے، مگر ایک وقت آیا جب گھیر کے جان کو گرا دیا گیا، گرا دیا گیا۔ جان گھوڑے سے زمین پر آئے، یا مولا زیارت کے لیے موقع عطا فرمائے۔ جان ادھر سے حسین، عباس، اکبر تینوں پہنچے۔ حسین نے جان کو اپنی آغوش میں لیا، جان کی نظریں میرے مولا سے ٹکرائی۔ جان نے چہرہ حسین کا طواف کیا، جان کی نظروں نے جب چہرہ حسین کا طواف کیا کچھ آنسو بہے اور کہنے لگے مولا میں تمام عمر غلامی میں رہا لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آزاد کوئی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ مطہر کوئی نہیں ہے، میرا خون آپ کے خون میں مل گیا ہے، یہی میری معراج ہے۔ جان نے اچانک اپنی گردن موڑی۔ حسین نے کہا جان تکلیف زیادہ ہے، کہنے لگے نہیں مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ